آپ نے ابھی تک شادی نہیں کی تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو تنہائی کا، اکیلے پن کا یا کمپینین شپ کا احساس ہوا ہو، یہ لگا ہو کہ نہیں ہونی چاہیے؟ سودا سلف کس سے منگواتی ہیں؟ ہم مزدور لوگ ہیں، زندگی کے بکھیڑوں نے کچھ سوچنے ہی نہیں دیا. پہلی بات تو یہ کہ وقت کا کچھ پتہ ہی نہیں چلا، زندگی کیسے گزر گئی پتہ ہی نہیں چلا. کہتے ہیں نا کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے. بس تو کوئی ملا نہیں یا چاہا نہیں؟ دیکھیں جی، ملنے والے بہت ہوتے ہیں، مرضی کا نہیں ملا، اور چاہنے والے بھی بہت ہوتے ہیں. نہیں چاہا سے مراد آپ نے نہیں چاہا. میری چاہت کو تو آپ چھوڑ دینا. عورت کی چاہت زیادہ نہیں ہوتی ہے دوسروں کی چاہت. وہ جب پیدا ہوتی ہے اس کے بعد جب بڑی ہوتی ہے نا تھوڑی سی، تو اس میں دوسروں کی چاہت شروع ہو جاتی ہے. ماں باپ کی چاہت ہوتی ہے، بہن بھائیوں کی ہوتی ہے، پھر لوگوں کی ہوتی ہے. لیکن آپ تو انڈیپینڈنٹ تھی ایک طرح سے، اپنا کام کرتی تھیں. جی بس کام جب سٹارٹ کیا تو پھر پتہ ہی نہیں چلا وقت کیسے گزر گیا. والد صاحب بھی نہیں تھے، بچپن میں ڈیتھ ہو گئی تھی. تو اس کے بعد بس سمجھ ہی نہیں آئی زندگی گئی کی طرح. وقت ایسے گزر گیا. نہیں یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی زندگی میں نہیں آیا ہوگا، آپ کو کوئی نہیں ملا ہوگا، بہت رشتے آئے، ٹھیک ہے. بس وہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی. میں کہتی تھی اگر میں نے شادی کر لی تو میرے کچھ اور میری ذمہ داریاں پوری نہیں ہو پائیں گی. پھر سچی بات ہے کہ کچھ جب دنیا دیکھی ہے تو اتنا ہو گیا تھا کہ یار پتہ نہیں، یہ ڈر ہی لگتا تھا کہ پتہ نہیں شادی میں کی کرے گا میرے نال. آئے دن کوئی نہ کوئی تو حالات چینج ہوتے رہتے نا. دوسرا ہے کہ میں ہوں بڑی کام کوائٹ، وہ تحمل مزاج، غصہ اپنی جگہ ہوتا ہے، وہ کسی کا بھی ہوتا کبھی، لیکن میں ہوں سافٹ مزاج. لڑائی جھگڑے سے میں دور ہوتی ہوں. میں اگر اب یہ آن سیریس نوٹ میں سمجھنے کے لیے بات جاننا چاہتا ہوں، میرے رشتے آنے شروع ہو جائیں کہ ہم بڑے سافٹ ہیں ہمارے، ایسا ہوتا ہے. نہیں اب میں آن سیریس نوٹ آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اکیلے رہتے ہیں، کسی وجہ سے نہیں ہو پاتا. آپ کا یہ ڈیسیژن نہ لینے کی اور بھی بہت ساری وجوہات جیسے کہ آپ نے، مگر ایک وجہ یہ خوف بھی تھا کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا مختلف جی اکثر دیکھا، بہت زیادہ دیکھا. اچھا کیونکہ بات یہ کہ تلخیاں ہر رشتے میں ہوتی ہیں. ان تلخیوں کے خوف نے آپ کو کسی رشتے میں بندھنے نہیں دیا؟ کچھ وہ بھی تھا، کچھ اتفاق تھا زندگی کا. شاید اللہ پاک نے اسی طرح لکھا تھا، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے نوازا ہے کہ مجھے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں کہوں کہ میری زندگی میں کوئی میں جب بھی کوئی اچھا سوچتی ہوں تو میرے لیے اچھا ہی ہوتا ہے ہمیشہ. تو یہ بھی میں نے اللہ پہ چھوڑا ہوا تھا. کرنے کو تو خود بھی بندہ بڑا کچھ کر لیتا ہے، لیکن یہ کہ بس موقع ہی نہیں ملا. کوئی اتنا اچھا لگا نہیں مجھے ابھی تک. لیکن کبھی ہوتا ہے کہ آدمی کوئی بھی ہو، مرد ہو عورت ہو، کوئی بھی فرد ہو، مگر ایک ساتھی، ایک بالکل کمی ہوتی ہے. حال شیئر کرنے والا، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھیں کہ جی اکیلے رہنا بڑا صحیح ہے. نہیں، عورت کے لیے سب سے مشکل کام ہے. اپنے چیلنجز ہیں نا، مرد کے لیے بھی بہت چیلنجز. میں سمجھتی ہوں کہ سب بچیوں کی شادی ہونی چاہیے ٹائم پہ. مجھے آج تک اسی بات کا ہے کہ میں نے اپنی ماں کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکی ان کی زندگی میں. اب میری والدہ نہیں ہے تو مجھے یہ ہمیشہ رہے گا. لیکن اب ماں ہی نہیں ہے تو کوئی گل نہیں، جو رہے گا دیکھی جائے گی، جو اللہ کو منظور. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو بھی آپ نہیں، میرے لیے اللہ پاک نے بہت اچھا کیا، اس طرح سے اچھا کرے. بڑا اچھا کیا. شادی کی عمر گزرتی تو کبھی نہیں. نہیں جی، میں نے دیکھا یہاں پہ تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. مجھے تو لوگ میں دیکھتی ہوں فیس بک پہ، سوشل میڈیا آ گیا، اب تو بنا دیکھے ہی لوگ عاشق بن جاتے ہیں جی. تو کوئی زندگی میں بہت ہی آپ کو آپ کی طرح کا سافٹ تحمل مزاج اجے تک کوئی نہیں ملیا. اگر کوئی لب جائے جی مل جاتا تو شاید ہو جاندی شادی، وہ بھی اللہ دی مرضی نال ہی ہونی سی. یہ مطلب ہونی ہی ہو سکتی ہے. ہاں کسی وقت بھی کچھ بھی ہے، بعد کا کوئی وقت مقرر. بری رائے آپ کی شادی کے بارے میں. آپ نے کچھ ایسے کپلز کو دیکھا ہے جن سے ڈر گئی؟ ارے توبہ توبہ، اللہ معاف کرے. میں کہہ رہی ہوں ایسا ڈرامہ محبتوں کی کہ جی ہم ایک ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ چک چڑ چڑ. اور مجھے سب سے زیادہ برا لگتا ہے جو بندہ اونچی آواز میں بولتا ہے. ہوئے سب سے برے لگتے ہیں وہ لوگ. آرام سے بات کر لیں.
اگر آپ کو کوئی گلا شکوہ ہے بھی تو آرام سے کر لو یار, کیا ضروری ہے. شائستہ اپنا ایک شعر یاد آ گیا ہے, تو وہ میل پوائنٹ آف ویو سے مگر فیمیل پوائنٹ آف ویو سے بھی ہو سکتا ہے. ہاں میں پاگل بھی ہوں بیکار بھی آوارہ بھی, ہاں میں پاگل بھی ہوں بیکار بھی آوارہ بھی, تم یہی بات محبت سے بھی کر سکتی تھی. بالکل یہ دیکھیں جی, یہ ریالٹی ہے اصل میں کہ یہ عورت اور مرد دونوں کے لیے کہ وہی بات آپ محبت میں بھی کر سکتے ہیں. ہماری بہت ساری دعائیں, جو بھی آپ اپنے لیے فیصلہ کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, مطمئن رکھے, جیسے بھی آپ اللہ پاک آپ سب کو بھی خوش رکھے, آمین, زندگی گزارنا چاہیں. اور ایک چیز میں اور کہوں گا, جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا, آپ کے فیصلے میں یا کسی فیصلے تک نہ پہنچنے میں کچھ % دخل اس کا بھی رہا کہ آپ نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جہاں تلخی تھی. تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں, ہم جب کہتے ہیں نا کہ لوگ آپ کا عمل لوگوں کے لیے انسپریشن کا باعث بنتا ہے, تو اپنا ہر عمل ویسا رکھنا چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں. یہ نہ ہو کہ آپ کا چیخنا چنگھاڑنا, کوئی بھی ایسی چیز دیکھ کے کوئی شخص اتنے خوف میں مبتلا ہو جائے کہ وہ اس کی زندگی کے فیصلے پہ بھی کچھ % اثر انداز ہو. میں تو کہتی ہوں کہ رشتے سارے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. دیکھیں جی, میاں بیوی کا رشتہ میں سمجھتی ہوں, جو میں نے اب ہوش سنبھالا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا رشتہ بنایا میاں بیوی کا, اماں اور حوا کا جو رشتہ بنایا تو میاں بیوی کا تھا نا. بچے تو نہیں پہلے پیدا ہو گئے تھے, پہلے کوئی ماں باپ تو نہیں بن گئے تھے, یا کوئی یہی رشتہ یہی تھا نا, وہی مقدس رشتہ. وسیع آج کل میں دیکھتی ہوں ہر دوسرے گھر میں وہ ضلالت بنا ہوا ہے. کیا فائدہ, مرد عورت کو چیٹ کر رہا ہے, عورتیں مردوں کو چیٹ کر رہی ہیں. اور جیسے میرے ایکسیڈنٹ کے بعد جو کچھ مجھے واقعات ملے وہ بھی میں نہیں بھول سکتی, ان لوگوں کو بھی نہیں بھول سکتی. ایک بتاؤں, آیا تھا وہ کوئی آئے تو انہوں نے نا اتنا گھی کا ڈبہ اٹھایا, 7 بستر بھی اٹھایا ہوا, اور وہ تو آگے, اور انہوں نے کہا کہ باجی ہم تو ادھر ہی رہیں گے, کیونکہ وہ اخبار والوں نے ایسا لکھا ہوا تھا کہ برے حالوں میں ہے بیچاری. حالانکہ میں VIP روم میں پڑی ہوئی تھی, وہ بھی مجھے ہاسپٹل والوں نے بڑی میرے ساتھ محبت کی تھی. ہاں بہت زیادہ کیا تھا, بہت زیادہ کیا تھا. اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اس کے تو پیچھے اتنے وہ اس کے فینز آ رہے ہیں, تو یہ بستر پہ بھی پڑی ہوئی ہے, تو پھر بھی تو انہوں نے, اور مجھے یقین کہ مجھے نہیں پتا کیسے میرے بلز پے ہوئے ہیں, کیسے سارا کچھ ہوا, مجھے نہیں پتا. چلے میں یہاں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا, یہ لوگ بھی سنیں, قوم بھی سنیں, کہ بہت سارے لوگ یہ گلہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے فنکاروں کی رسپیکٹ نہیں کرتے اور ان کے ساتھ برا ہوتا ہے. یہ اچھی بات یہ ہے کہ آپ کا تجربہ اس سے بالکل مختلف رہا اور بہت اچھا رہا. تو مثلا میں لوگوں کے لیے بھی, قوم کے لیے بھی اس وقت آپ کا خیال رکھا, ان کے لیے بھی آج آپ کو بتائی ہیں جو میری زندگی میں میرے ساتھ گزری ہیں. میں کہتی ہوں کہ کہتے ہیں نا شوبز, میں بھی ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں جہاں شوبز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا, ٹھیک ہے, تو آج تک نہیں سمجھا جاتا. تو لیکن یہ کہ مجھے لوگوں کی محبت بڑی ملی, رسپیکٹ سب سے بڑھ کے ہوتی, رسپیکٹ انسان کی زندگی میں, وہ رسپیکٹ مجھے بہت ملی ہے. اور وہ گھی والے کا تذکرہ رہ گیا, کیا ہوا پھر؟ جی وہ تو پھر میرے بھائی بن گئے. وہ تو میرے سچ مچ کے بھائی, ان کی مسز بھی, سارے فیملی آپ نے سب کو بھائی بنایا نا, اسی وجہ سے اکیلی جی وہ بنے, وہ کیونکہ آئے بھائی بن کے تھے میرے, وہ آئے اسی لیے تھے. ماشاءاللہ ان کے بچے بھی تھے, ان کی بیگم بھی. انہوں نے کہا میں تو چلے اپنی باجی کو شابانہ کو, حالانکہ اس نے دھیمی آواز میں کہا تھا میں گھی لایا ہوں. نہیں وہ لائے تھے اپنے, انہوں نے کہا باجی ہماری جتنی ضرورت ہے آپ کو بتائیں, ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ لایا, بہت محبتیں سمیٹی ہیں. کھلونے, بچپن کی یادیں, یادوں کا اوئے ہوئے ہوئے, یہ جو خواتین, اوئے میرے اللہ, میرے جوانی کی کہانی. پاپولر میگزینز ہوا کرتے تھے. میرے لڑکپن اور جوانی کی جو ہے نا یادیں, خوبصورت یاد ہے یہ. اوہو, یہ جو خواتین ڈائجسٹ ہے نا, مجھے آج بھی بہت پسند ہے. یقین کیجئے, اکثر میں کبھی یوٹیوب پہ کھولوں نا
تو اس میں اکثر کہانیاں آ رہی ہوتی ہیں. ہاں تو میں وہ پڑھنا شروع ہو جاتی ہوں, مجھے اتنا پسند ہے. تو یہ واقعی میں بہت پڑھتی تھی. مجھے یا تو بچوں کے کارٹونز پسند ہیں آج تک. آج تک اچھا, یہ پسند ہے. واہ واہ, کیا بات ہے. تو ہمیشہ ماں سے بہت ڈانٹ کھائی ہے. دیکھیں شادی نہ ہونے کا ایک فائدہ ہوا کہ آپ کا بچپنا برقرار ہے. ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ. دیکھیں جی دکھ جڑے نے نا اور بھی کہتے ہیں اور بھی غم زمانے میں محبت کے سوا, شادی کے تو یہ دوسری جو محبتیں ہیں نا, خرافات جو آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں رشتے, وہی بڑا کرنے کے لیے وہی کافی ہے. ورنہ شادی کے بعد آپ کو ایک کارٹون بہت ہی برا لگنا تھا. نہیں, مجھے آج بھی بچے بہت پسند ہیں. جی جی جی, مجھے بچے بہت زیادہ پسند ہیں. نہیں وہ بچوں کی بات نہیں کر رہا, میں بچوں کے باپ کی بات کر رہا ہوں. وہاں پہ اور پتہ نہیں کتنے گم گیا بیچارہ. وہ کہتے ہیں نا میرے نصیب کی بارشیں کہیں اور چھت پہ برس گئی. مجھے اس میں بھی دلچسپی ہے کہ کارٹون کون سا پسند ہے آج بھی. ہاں, کارٹون ہونے چاہیے. پہلے میں بچپن میں دیکھتی تھی پوپائے دا سیلر بہت زیادہ. ٹام اینڈ جیری آج بھی پسند ہے. کتنے اوریجنل تھے نا یہ. اور اس کے علاوہ مجھے نا وہ باربیز والے بھی کارٹونز اچھے لگتے ہیں. ڈفرینٹ کارٹون ہونے چاہیے. ٹام اینڈ جیری میں کون آپ کو زیادہ پسند تھا؟